إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ دنیا میں ہر انسان ایک اچھی خوشگوار زندگی چاہتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، خوشگوار ہو، سنتوشکرمین جیویتا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے گڈ اور ہیپی لائف کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر انسان کے نزدیک اچھی زندگی کے الگ معانی ہوتے ہیں۔ ایک بیمار آدمی سے آپ پوچھیں گے جس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس سے اگر پوچھیں گے کہ اچھی زندگی کیا ہے، خوشگوار زندگی کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ آدمی بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، یہی اچھی زندگی ہے۔ چونکہ وہ بیمار ہے، پریشان ہے، اس لیے بیماری سے ٹھیک ہونے کو ہی وہ اچھی زندگی سمجھے گا۔ کسی بے روزگار ان امپلائی، اس سے اگر پوچھیں گے کہ تیرے نزدیک اچھی زندگی کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ اچھی نوکری مل جائے، یہی اچھی زندگی۔ الگ الگ انسان کے نزدیک الگ الگ زندگی جو ہے اچھی زندگی وہ سمجھتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ بات دوسروں کے لیے تو ٹھیک ہے، جن کا قرآن پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ کچھ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، کسی کے لیے وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ مل جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے۔ لیکن ایک ایمان والے کو قرآن میں جب صراحت کے ساتھ یہ بتایا گیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم خوشگوار زندگی، ہیپی اور گڈ لائف اسے دیں گے۔ اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے، جس کے دو کنڈیشن اللہ نے بتائے، دو چیزیں ہوں گی۔ مرنے کے بعد کی بات الگ ہے، آخرت کی بات الگ ہے کہ وہاں ہمیشہ اچھی زندگی ملے گی، جنت میں جائے گا۔ اس دنیا میں بھی ایک اچھی لائف، ایک خوشگوار زندگی کے لیے اللہ نے دو شرطیں بتائی، دو کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ عامل صالحا، صالح عمل، نیک عمل، گڈ ورک، منچی پنی جسے بولتے ہیں، کام اچھا ہونا چاہیے۔
اور دوسری کنڈیشن وَهُوَ مُؤْمِن، اچھے کام کرنے سے ہی سب کچھ نہیں ہوگا، اس کا ایمان بھی ہو، ایمان ٹھیک ہو اور پھر کام ٹھیک ہو تو اس دنیا میں ہی اسے اچھی زندگی ملے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ جو کوئی اس دنیا میں ایک پیسفل، خوشگوار، ایک اچھی آرام کی زندگی چاہتا ہے، اسے یہ دو کام کرنے ہوں گے۔ ان دو کاموں میں وہ کوشش کرے گا، جتنے یہ دو کام اس کے اندر آتے جائیں گے اس کی زندگی اچھی ہوتی جائے، خوشگوار ہوتی جائے۔ پہلا کام ہے عمل صالحا، اللہ نے فرمایا نیک اعمال ہم بولتے ہیں۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کیا ہے؟ صالحا للقبول، صالحا ان یتقبل اللہ، وہ کام ایسا ہونا چاہیے جو اللہ اسے قبول کرے، ایکسیپٹ کرے۔ اللہ اسے قبول کرے اور اس پر ہمیں ثواب دے، اس عمل کو نیک عمل کہتے ہیں۔ کام بھی کرے آدمی اور وہ قبول بھی نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ اکثر ہمارے جو اعمال ہیں ہم کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اللہ اسے قبول کرے۔ اکثر اعمال جو ہے ہمارے اللہ کی طرف سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام آدمی کرے تو اس کام کو صالح بنانے کی ضرورت ہے، اور صالح کب بنے گا اس کی بھی دو کنڈیشن ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کام ظاہری طور پر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو 100%۔ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ اس لائق ہوگا ہی نہیں کہ اسے اللہ قبول کرے۔ پہلی کنڈیشن۔ اور کام سے مراد سارے کام ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں۔ سپوز جمعے کا دن ہے اور سنت یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، غسل سے پہلے وضو بھی کرے گا۔ اب یہ غسل اور یہ اس کا وضو قبول ہو، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے اس وضو کو اور غسل کو اللہ کے نبی نے جیسے کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے ویسے کرے گا تو وہ عمل قبول ہوگا، صالح بنے گا۔ تو اس میں ایک چیز کیا سمجھ میں آئی کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کام کا طریقہ کیا ہے اسے جاننا بے حد ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کا ہمیں پراپر نالج نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، وہ کام ہم ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ تو ہماری زندگی میں ہم جو بھی کر رہے ہیں ایک ایک کام کو شریعت سے سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اس کام کے اندر یہ صلاحیت آئے گی، وہ کام اس لائق ہوگا کہ وہ قبول ہو۔ وضو کرنا سیکھا نہیں کہ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے، جب وہ آتا ہے مسجد میں لوگوں کو دیکھتا ہے کہ دونوں ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، سر کا مسا کر رہے ہیں، پیر دھو، ان بھی ہاتھا پاما دھویا، بس۔ وضو ایک عمل ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، کر بتایا ہے، کئی احادیث کے اندر ہے۔
جب تک اس کو سیکھ کر اسی حساب سے وہ کام نہیں کرے گا، بظاہر کبھی بھی وہ کام جو ہے قبول نہیں ہوگا، وہ پھر صالح نہیں ہوگا۔ ہم تو یہ سوچ کر وضو کر رہے ہیں کہ اچھا کام ہے وضو کرنا، لیکن چونکہ ہم نے سیکھا نہیں اور ہم جیسے وضو کرنا ہے ویسے نہیں کر رہے ہیں، ہم ہزاروں بار وضو کیے ہوں گے لیکن ہمارا وضو عمل صالح نہیں بنے گا، گڈ ورک نہیں بنے گا۔ اس لیے ہم کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے اس کام کو شریعت کے حساب سے سیکھنا ضروری ہے۔ ساری شریعت کا، سارے دین کا جاننا ضروری نہیں ہے، دین کی باریکیوں کا جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہا ہے کسی بھی چیز کی، بیپار کیسے کرنا ہے، اس میں کیا گائیڈنس ہیں، اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے، پہلے وہ سیکھنا، بعد میں پھر بزنس شروع کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے گائیڈنس کے حساب سے بیپار کرے گا تو وہ بیپار بھی اس کا نیک عمل بنے گا، عمل صالح بنے گا۔ کچھ سیکھے بغیر کر رہا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور کمانے کے بعد بہت خرچہ کرتا ہے اچھے راہ، کچھ فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کہیں نوکری کر رہا ہے تو نوکری کسی کے ہاں کام کیسے کرنا ہے، اس پر کیا ذمہ داریاں، پہلے یہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر نوکری بھی کرے گا اس حساب سے تو وہ نوکری اس کی عمل صالح بنے گا۔ کیوں؟ کام کرنے کے طریقے کو اس نے سیکھا ہے۔ ہر آدمی کی ضرورت ہے، دن میں وہ فریش ہونے کے لیے ٹوائلٹ میں ضرور جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے ویسے جائے گا، مختصر ہے۔ آپ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پیر رکھنا ہے، ڈاما پام ہماری بھاشا میں، اور جب ٹوائلٹ سے فارغ ہو باہر آتے ہوئے پہلے سیدھا پیر رکھنا ہے باہر، اور دعا پڑھنا ہے مختصر، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس طرح سے ٹوائلٹ جا کر اپنی ضرورت پوری کرے گا تو یہ جو ورک ہے، یہ جو اس نے کام کیا ہے، یہ بھی عمل صالح بنے گا، نیک عمل بنے گا، اس میں اسے بہت کچھ اجر ملے گا۔ روزانہ کی یہ کام ہے ہمارے، کھانا کھانا ہمارا کام ہے، ہم روزانہ یہ کام کرتے ہیں، بہت مختصر ہے، لمبا نہیں ہے، بیٹھ کر آرام سے سہولت سے جیسے وہ بیٹھ سکتا ہے، پہلے ہاتھ دھو لے پھر بیٹھے، اور کوئی صاف چیز پر کھانا رکھ کر کھائے کہ اس پر اگر کچھ گرے تو اسے اٹھا کر کھا سکے، ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور کھانے کے بیچ میں اللہ کی تعریف کرتا رہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور جب کھانا پورا ہو جائے تو پھر جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، بس سمپل سا ہے۔
اب یہ جتنا ہمارا ٹائم لگا کھانا کھانے میں، یہ سارا عمل صالح بن گیا، نیک عمل بن گیا، اللہ کے یہاں قبول ہو گیا اور اس پر اجر بھی مل گیا۔ جلدی جلدی آئے، جس طرح چاہے بیٹھا اور کھانا شروع کر دیا جلدی سے، چونکہ بھوکا تھا، نہ اس نے اللہ کو یاد کیا، بسم اللہ پڑھا، کچھ نہیں، محنت سے کمایا تھا، بڑے اچھے انداز میں گھر والوں نے بنایا تھا، لیکن کھانے کا جو عمل ہے چونکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے، تو اس پر کچھ نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سارے کام، جو کام ہم کرتے ہیں، ہمارے ہر صبح سے لے کر شام تک کے جتنے کام ہیں، گھر سے باہر نکلنا ہے کسی کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، ہم تو جاتے ہی ہیں نا باہر، گھر سے باہر نکلتے ہوئے پہلے بایاں پیر باہر، داما پاؤں باہر رہنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مختصر دعا یہ پڑھ کر باہر نکلیں گے، باہر جا کر واپس آنے تک ہمارا عمل نیک ہوگا، صالح ہوگا، اس پر ثواب ملے گا۔ عبادت، ثواب کے کام، اچھے کام، نیک اعمال، خالی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، باتھ روم جانا، یہ سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا ہے اسے معلوم کرنا، اسی حساب سے کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسا کریں گے تو ہمارا ہر عمل نیک ہوگا، ہر عمل اس قابل ہوگا کہ اللہ اسے قبول کرے۔ تو کسی بھی کام کو عامل صالحا، اللہ نے فرمایا، ایک اچھی زندگی، ہیپی اور گڈ لائف کے لیے انسان کو دو چیزیں کرنی ہیں، کام اچھے ہو، نیک عمل ہو، عمل صالح، اور عمل صالح کی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو، جس طرح تمہیں اسلام نے سکھایا ہے اس طرح کرو۔ اسلام جو ہے نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ چند مسجد میں سورے پڑھنے کے لیے اور چند چیزوں کے لیے خاص کر کے نہیں آیا ہے اسلام۔ اسلام میں ایک ایک چیز بتائی گئی ہے، اور مسلمان سے اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ ہر کام کو اسلام کے مطابق کرے، سیکھے۔ جب اسلام کے مطابق کام ہوگا تو وہ کام صالح ہوگا، نیک ہوگا، اس پر اجر ملے گا، پہلی کنڈیشن۔ اس لیے ہمیں ہر کام کا، ساری دنیا کی خبر کی ضرورت نہیں ہے، نالج کی، لیکن مجھے ہر اس کام کے بارے میں نالج ضروری ہے، علم ضروری ہے جو میں کرتا ہوں۔ 24 آورس میں جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا شرعی حکم جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز، اس کام میں اخلاص بھی ہونا ضروری ہے۔ ہر کام کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، اخلاص۔ یہ جو لفظ اخلاص ہے، یہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی عربوں میں یہ بات معلوم تھی ان کو، یہ لفظ نیا نہیں آیا ہے۔ پہلے بھی مکے کے لوگ، عرب کے لوگ اس لفظ کا یوز کرتے تھے۔
دودھ نکالتے وقت کہا جاتا تھا کہ دودھ نکالنے سے پہلے جس برتن میں دودھ نکالنا ہے اسے خالص کر دو، اس کے اندر کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایک دم پاک و صاف کرو تاکہ جو دودھ نکلے وہ ایک دم خالص ہو، پیور، ایک دم اس کے اندر کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کرنا، اسی کا نام اخلاص ہے۔ جب کوئی عمل صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ عمل مقبول ہوگا۔ یہ اخلاص ہے۔ کام اسلام کے مطابق ہو، گائیڈنس کا خیال کیا جائے، اور دوسرے وہ کام سنسیئر ہو، اللہ کو خوش کرنے کی چت شدھی سے وہ کام کرے، سنسیئر ہونا چاہیے۔ ذرہ برابر بھی کچھ دوسری چیز اس میں آ جائے گی تو وہ ملاوٹ ہو، اس کے اخلاص ختم۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ ایک مسجد بنا دوں، اچھا ارادہ ہے، اللہ کے لیے وہ بنا رہا ہے تاکہ اس کا ثواب مجھے ملے یا کسی جس کے لیے وہ بنانا چاہتا ہے، لیکن دل میں ایک خواہش بھی اس کی ہے کہ بس لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی نے بنایا تھا۔ وہ اپنے کچھ باپ کا نام رکھنا چاہتا ہے، کوئی نام دینا چاہتا ہے، ختم اخلاص۔ اب وہ 1 کروڑ کی بھی مسجد بنائے گا، ایک نیکی بھی اسے نہیں ملے گی۔ کیسے بنایا، کون بنایا، کیا ضرورت ہے پتہ کرنے کی؟ جس کے لیے تم نے بنایا وہ تو جان گیا، اللہ تبارک و تعالی۔ کوئی بھی عمل جب اخلاص ہوگا تو وہ عمل قبول ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی، ہم ہر کام اسلام کے مطابق دین میں جس طرح کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسی طرح ہم کریں، اور کرتے وقت ہماری نیت، ہمارا ارادہ صحیح ہو، خالص ہو، تو اس کام کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جب ہم ہر کام اس طرح کرنا شروع کریں گے ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، پیسفل بن جائے گی، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کھانے کے لیے نہیں بھی ہوگا تو آدمی خوش رہے گا، دشمنوں کے بیچ میں بھی وہ خوش رہے گا۔ کتنے ایسے موقع آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہوتے تو ڈر جاتے، گھبرا جاتے، لیکن ذرہ برابر آپ گھبرائے نہیں۔ یہ جو اخلاص ہے، کسی بھی کام کو اللہ کے لیے کرنا، اس کی وجہ سے بہت زندگی میں ونڈرز دیکھیں گے، عجائب دیکھیں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے پچھلی امتوں کی، اللہ کے نبی سے پہلے جو نبی آئے ان میں سے کسی نبی کی یہ 3 آدمی تھے، وہ کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلے، راستے میں جا رہے تھے، بارش ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے ایک گوہے کے اندر، ایک غار کے اندر چلے گئے، ایک غار نظر آیا ان کو، اس کے اندر چلے گئے۔ اس بارش اور اس ہوا کی وجہ سے وہ جو غار تھا اندر جانے کا ایک ہی راستہ تھا، ہر طرف سے پیک تھا، ایک ہی راستہ اندر جانے کا تھا۔ جب یہ لوگ اندر چلے گئے، ایک بہت بڑا پتھر آ کر راستہ ایک دم بند ہو گیا، پہاڑ سے وہ پتھر ڈھلک کر آ گیا، راستہ بند، باہر کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔
اچھا لوگ جو ہے جب کوئی کہیں کھو جائے تو اسے لوگ تلاش بھی کرتے ہیں، ان کے بھی لوگ ہوں گے، ان کی فیملی والے، جان پہچان والے، تلاش کرنے والے۔ وہ کیسے تلاش کریں گے؟ اس زمانے میں پیروں کے نشانوں کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا لوگ کہیں گئے ہیں، یہاں تک تو پام چلنے کے جو نشانات موجود ہیں تو اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ لیکن بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ سارے نشان بھی مٹ گئے، یہ اندر چلے گئے ہیں۔ اس غار میں وہ 3 آدمی ہیں، ان کو معلوم ہے اور صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ حالت ہو گئی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا ہے، بچنے کا کیا راستہ ہے۔ ان تینوں میں سب نے یہی کہا اور تو کوئی سورس ہے نہیں بچنے کا، صرف ایک ہے کہ اللہ ہمیں بچائے۔ اب اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے۔ تم اپنی اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام اخلاص سے اللہ کے لیے کسی نے کیا ہے، اس کام کو یاد کرو اور اللہ سے مانگو۔ انسان دنیا میں ہمیشہ ایک حالت نہیں ہوتی، پریشانی تو کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ ابو علی یسری کے نام سے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، آج سے تقریباً 400 سال پہلے کی بات۔ وہ ایک بات کہا کرتے تھے، ثمانیۃ تجری علی الناس کلہم، 8 باتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کے ساتھ پیش آئے گی۔ ان 8 باتوں کو انسان اپنی زندگی میں ہر ایک انسان ایکسپیرئنس کرے گا، اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ حالات آئیں گے۔ ثمانیۃ تجری علی الناس کلہم ولا بد للانسان یلقی الثمانیہ، ہر انسان ان 8 میں سے کسی نہ کسی حالت کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرئنس کرے گا۔ سرور و حزن و اجتماع و فرقہ، زندگی میں ہر انسان کو کبھی خوشی ملے گی، کبھی غم۔ ہر انسان ہمیشہ خوش نہیں رہے گا۔ جب اسے بچے ہوتے ہیں، کوئی ہیپی نیوز ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اچھا فائدہ ہو گیا، کوئی اچھا لاٹ مل گیا، فائدہ ہو گیا، امید سے زیادہ، ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کما لیا، خوشی ہو۔ سرور ہمیشہ ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آئے گی، سرور خوشی کو کہتے ہیں۔ وہ حزن، اس کے اپوزٹ غم، یہ بھی کبھی نہ کبھی آئے گا۔ اچھے خاصے تھے، گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، غم، کوئی اور نقصان ہو گیا، کوئی اور سیڈ نیوز ملی اسے، اس کے ساتھ یا اس کی فیملی کے ساتھ۔ کسی بھی انسان کے لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی ہمیشہ خوش رہے۔ کوئی وقت کا سی ایم بھی ہوگا، اسے بھی کبھی نہ کبھی غم، کبھی نہ کبھی افسوس۔ آج جو جیت کی خوشی منا رہا ہے وہ کل ہار بھی چکا تھا، افسوس بھی کر چکا تھا، اور فیوچر میں ہار بھی سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ سرور و حزن و اجتماع و فرقہ، زندگی میں اپنے لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، سب خوشی خوشی ہے۔ اجتماع، میٹنگ، لوگوں سے ملنا، لوگ سب ساتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ فرقہ، کبھی کبھی دوری بھی ہوتی ہے، کوئی اپنا چلا گیا،
جو جگری یار تھا، جس سے بڑی محبت تھی، بڑے قریب تھا، چلا گیا، انتقال ہو گیا، فرقت ہو گئی۔ کل ساتھ میں تھا، آج دور ہو گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا، اجتماع و فرقہ، خوشی غم، ملاقات، ملنا، ساتھ میں رہنا اور دور ہونا، الگ الگ ہو جانا۔ کبھی تو بچے ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ فرقت برداشت کرتے ہیں، دوری۔ نئی نئی شادی ہوئی، بزنس کے لیے، کام کے لیے باہر گیا 2-4 دنوں کے لیے، فرقت ہے۔ یہ ہمیشہ ہے، ایک حالت ایک ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، جدائی کمپلسری ہے۔ عسر و یسر، آسانی بھی ہے اور پریشانی بھی ہے، مشکل بھی ہے، ایک جیسی لائف ہمیشہ نہیں ہے۔ آج کام اچھا ہے، خوب کما رہا ہے، سب کچھ ہے، فراوانی ہے، کیا ہو تو بھی کر سکتا، پیسہ ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے۔ کل کو ہو سکتا ہے کام نہ رہے، بزنس میں دھوکہ ہو، نقصان ہو، تنگی کی حالت پیش آ جائے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آسانی بھی ہوتی ہے اور مشکل بھی، مشکل دن بھی آتے ہیں، اچھے دن، برے دن آتے رہتے ہیں۔ سقم و عافیہ، بیماری بھی آتی ہے اور صحت مندی بھی آتی ہے۔ آدمی اکثر تو صحت مند ہی رہتا ہے، اللہ ہے کہ کوئی کسی بڑی بیماری میں پھنس جائے، وہ الگ بات ہے۔ نارملی آدمی اکثر ہیلدی رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار بھی ہوتا ہے۔ کبھی بخار اس کو آیا ہوگا، کبھی سر میں درد آیا ہوگا، کبھی رات کو نیند نہیں آئی ہوگی، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کبھی بیمار نہ پائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے، اور آپ کی بیماری عام لوگوں کی بیماری سے ڈبل ہوتی تھی۔ آپ کو جب فیور ہوتا، بخار ہوتا، تو ایک عام آدمی کے مقابلے میں ڈبل ہوتا تھا۔ آپ کو جب سر میں درد ہوتا تو ایک عام آدمی سے ڈبل آپ کو ہوتا تھا، چونکہ آپ کا مقام اونچا ہے، اللہ نے آپ کو ایسے ہی امتحان لیا۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جو زندگی میں آتے جاتے رہتی ہے۔ اس لیے جب آدمی عافیت میں ہے، صحت مند ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، کچھ کرنے کے لیے ہے، تو کچھ کام ایسے اسے کرنا چاہیے جو سنسیئر اللہ کے لیے کرے، کسی اور کا نہ ہو خیال دل میں۔ تو یہ کام جب وہ کہیں پھنسے گا کسی مصیبت میں، وہ کام آئیں گے۔ اب اس واقعے میں آپ دیکھیں، ان میں تینوں میں سے ایک نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ میرے ماں باپ تھے، میں ان کے بھی جانور چرانے کے لیے لے جاتا تھا، اور شام کو واپس آنے کے بعد دودھ نکال کر پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد بچوں کو، بیوی کو، گھر میں ہم لوگ پیتے تھے، اور یہ میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، یہ جو کرتا تھا یہ اللہ کے لیے وہ کرتا تھا۔ ایک دن جانوروں کو لے کر گھاس کی تلاش میں نکلا، چارے کی تلاش میں، اور دور چلا گیا۔ جب واپس آیا تو دیر ہو چکی تھی، روزانہ جس ٹائم پر واپس آتا تھا نہیں آ پایا۔ میں جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ روزانہ حسب عادت میں دودھ نکالا،
اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، آ کر دیکھا تو ماں باپ دونوں سے ہوئے، ان کو اٹھانا مجھے پسند نہیں تھا، کیوں؟ اٹھانا ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں، اور اس دودھ کو دوسروں کو میں پہلے پلا نہیں سکتا تھا، پہلے ان کو پلانا ضروری ہے، میری عادت تھی۔ میں ہاتھ میں دودھ لے کر انتظار کرتے کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پیروں کے پاس آ کر رونے لگے، بھوک سے بچے چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہاتھ میں دودھ ہے لیکن میں ان کو پلایا نہیں، ان سے ماں باپ سے پہلے ان کو نہیں پلایا۔ یہ بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے، بڑا عجیب امتحان ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کھلانے پلانے کی چیزیں موجود ہو اور خود اس کے بچے بھوک سے رو رہے ہو، پتہ چلے کہ میرے بچے بھوک سے ہیں اور میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ان کو نہ کھلائے، یہ بہت بڑی بات ہے، نہیں کر سکتا ہر آدمی۔ کھڑا رہا، فجر کا ٹائم ہو گیا، رات بھر وہ اٹھے ہی نہیں، فجر کا ٹائم نکل آیا، پھر پہلے میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا، اس کے بعد ہم اپنے بچے اور میں ہم سب پیے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میں تیرے لیے کیا تھا، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ جو نیکی میں نے کی یہ تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اگر یہ سچ ہے تو آج ہم جس مصیبت میں پھنسے ہیں اے اللہ ہمیں نکال دے۔ اس نے دعا کی، دعا کر کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے ہی حرکت ہو گئی، وہ جو بڑا پتھر تھا وہ سرکنے لگا، لیکن 1/3 کھسا، ہو پورا نہیں، اتنا نہیں جگہ ملا کہ وہ واپس جا سکتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، جب اس بندے نے دعا کی اور ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے ہی پتھر میں حرکت میں آ گیا تو اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ وہ ایک علامت تھی نا کہ اس کا وہ عمل قبول ہوا ہے اور اللہ نے اس کی مدد کی۔ جب آپ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں اپنا کوئی نیک عمل یاد کر کے اللہ سے مانگے اور آپ کی دعا قبول ہو، اس کے آثار سامنے آ جائے، کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ دوسرے نے دعا کرنی شروع کی، دوسرے نے کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، چچا کی لڑکی، اور چچا کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے وہ اور بات ہے، معلوم کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں اکثر مسلم ملکوں میں زیادہ جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک چچا، ایک بھائی کے بیٹا، ایک بھائی کی بیٹی سے ہوتا ہے زیادہ، اپنے خاندان میں نہ ہو تو وہ باہر جاتے ہیں، لیکن ہمارا الٹا ہے، چچا کی لڑکی سے ہم نہیں کریں گے، پھپھو کی لڑکی سے کریں گے۔ دنیا میں کیا فرق ہے؟ دونوں بھان بھائی سنا، اس کی بیٹی حلال کیا ہو، اس کی بیٹی نہیں کرنا کیا ہو، خالہ کی بیٹی سے کرتے نہیں، ماموں کی بیٹی سے کرتے، انہوں بھی دونوں بھان بھائی سنا۔ یہ ہے شروع سے مس انڈرسٹینڈنگ، عمل نہیں کر رہے ہیں اس لیے اس ایسے ہی جا رہا ہے۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جب تک یہ چیزیں نہیں جائیں گی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میرے چچا کی لڑکی تھی اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اس سے محبت تھی، مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، کئی بار میں نے کوشش کی کہ اس سے تعلق قائم کر لوں، محبت کروں، اس کے ساتھ غلط کام کروں، لیکن وہ ہمیشہ منع کرتی تھی، نیک عورت تھی۔ لیکن 1 سال قحط، بارش نہیں ہوئی، کچھ پیدا نہیں ہوا، سوکھا پڑ گیا،
اس کے پاس کھانے پینے کی بھی کچھ نہیں بچا، وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے اسے کنڈیشن رکھا کہ میں ہیلپ کروں گا، تمہیں دوں گا پیسے، لیکن تمہیں میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا۔ مجبور تھی، کتنے دن آدمی بھوکا رہے گا؟ تو اس نے مان لیا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے 120 دینار سونے کے سکے اسے دیے، کنڈیشن یہ تھی کہ میں ایک بار اس کے ساتھ غلط کام کروں گا۔ جب میں غلط کام کرنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اس کی اس بات کا وہ اثر ہوا کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پیسے بھی اس کو دے دیے، اس کے 120 دینار سونے کے سکے اس کو دے دیے، کہا جاؤ۔ اے اللہ، اس وقت یہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کیا تھا، میں چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میرے اندر ڈر آ گیا تیرا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو آج مجھے اس مصیبت سے بچا۔ اس نے بھی دعا ختم ہوتے ہی پتھر کے اندر پھر حرکت آ گئی، اور تھوڑا سا ہٹ گیا پتھر، لیکن ابھی پوری طرح سے نہیں ہٹا تھا۔ تیسرے نے کہا، دعا کرنا شروع کیا، دیکھو زنا سے بچنا، غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کل جو ہمارے دل خراب ہو رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں جس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن اندر سے ایمان کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ آپ موبائل کھولتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایڈ ایسا نظر آیا کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، اب شیطان کہے گا اس کو کلک کرو، اندر جا کر دیکھ لو، لیکن آپ اللہ کو یاد کرتے نہیں، اے اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اپنا کام، جس کام کے لیے آپ نے موبائل یوز کرنا ہے وہ کام میں چلے گئے، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں گئے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایمان بڑھے گا، دل صاف ہوگا، اور یہ چیزیں بعد میں بہت کام آئیں۔ وہ ایک گناہ سے بچا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور ایسی مصیبت سے جہاں کوئی ان کی امید نہیں تھی، اللہ نے اسے بچایا۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ، میرے یہاں کام چل رہا تھا، میرے پاس بہت سارے لوگ کام کرنے کے لیے آ گئے، مزدور، کام کرنے کے بعد جاتے جاتے سب نے پیسے لے لیے، اجرت جو تھی لے لی، اس وقت کی جو بھی تھی، سکے رہے ہوں یا غلہ جو بھی، لیکن ایک آدمی بغیر لیے چلا گیا۔ اس کی جو اجرت تھی اس دن کی، اس کی جو کمائی تھی، مزدوری تھی، اس کو میں نے اپنے ساتھ ملا لیا بیپار میں، انویسٹمنٹ جیسے۔ کئی سال گزر گئے، اس ایک دن کی مزدوری میں اللہ نے اتنی برکت دی، ایک مندہ گائیوں کا، ایک مندہ بکروں کا، ایک مندہ اونٹوں کا، اور پھر غلام کا، غلام بھی ایک بہت زیادہ، اتنے ہو گئے۔ کئی سال کے بعد وہ آدمی واپس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اس دن جو میں نے کام کیا تھا آج مجھے وہ دے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سب دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ شروع میں تو اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا میرے ساتھ مذاق مت کرو، میں تو ایک دن کا جو میں نے کام کیا تھا اس کی بات میں کر رہا ہوں، وہ میں مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے کام کا ہی ہے، تم لے جاؤ۔ وہ سب کچھ لے کر چلا گیا، کچھ بات نہیں کیا، سارے جانور لے کر چلا گیا، تھینک یو بھی نہیں بولا، شکریہ بھی نہیں بولا، چلا گیا۔ لیکن میں خوش تھا، میں چاہتا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا، اس دن کا جو اس کی اجرت تھی، جو بھی کچھ غلہ، یعنی ایک پائلی کی، 2 پائلی کی چاول اس کو دے دیتا، مسئلہ ختم تھا۔
لیکن یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ کسی کی بھلائی کرو، اللہ کے لیے کرو، اسے خوش کرنے کے لیے ان بعد میں ساتھ دینا، یہ جو نیتیں ہیں سب کچھ اعمال برباد ہو جائیں گے، کچھ نہیں۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے نیت خالص ہونا چاہیے، پیور ایک دم۔ جب اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ اس نے دعا کی، دعا ختم ہونے سے پہلے پورا پتھر ہٹ گیا، راستہ کھل گیا، یہ سب باہر آ گئے۔ اور یہ جو بات ہے اخلاص کی جو برکت ہے، آدمی جب سنسیئر اللہ کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیونکہ ہوا وہ سٹوری ہمیں سنائے نہیں، کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، اس واقعے کے اندر عبرت کیا ہے؟ کیوں ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ تم بھی اپنے کسی بھی کام کو، عمل کو اللہ کے لیے کرنے کی عادت ڈالو۔ تمہارا کوئی بھی کام جب اللہ کے لیے ہوگا، اس میں اخلاص ہوگا، اس کام کا فائدہ اس دنیا میں بھی تمہیں ضرور ملے گا۔ تو ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنا ہے۔ نیک عمل ہو۔ عمل نیک کب بنتا ہے؟ جب وہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے خالی گچو بھیٹ کو نہیں، کام پورا نہیں ہوگا۔ جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ کر سمجھنا ضروری ہے۔ جن کے پاس علم ہے، اگر ہمیں بھی کوئی سورس ہے ہم خود ڈائریکٹ پتہ لگا سکتے یا ہمیں معلوم ہے، اس کے مطابق کرنا پڑے گا۔ بیپار کیسے کرنا ہے سیکھنا پڑے گا۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے تو اب نماز کیسے پڑھنا ہے پہلے سیکھ کر اس کے بعد نماز پڑھنا پڑے گا۔ کیونکہ ایک بار آنا جانا، اناک بازو کھڑ کو اناک بازو کھڑ کو پڑھنا، ایسے تھوڑی کام چلے گا۔ کیا کرتے ہمیں، ہماری عادت کیا ہے؟ کیونکہ جمعے کی نہیں تو رمضان میں کیا تھے، نماز پڑھتے سنا کہ بازو کھڑ کو ہمیں نماز پڑھتے۔ کیا لائف ہے ہماری؟ کوئی 15 سال کا ہو گیا، کوئی 20 سال کا ہو گیا، کوئی 25 سال کا ہو گیا، اسے نماز پڑھنا ابھی تک آیا نہیں۔ اس سے زیادہ بد نصیب کون ہے؟ اس سے زیادہ دلندر کون ہے جسے نماز پڑھنا نہیں آیا؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اسلام میں نماز بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر سر کا مقام ہے، دنیا کے اندر سر نہیں سو آدمی کون تو دیکھے کاتر ہتا ناممکن ہے۔ ہاتھا نہیں سن ملتا، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، پاما نہیں سن ملتا، کان نہیں سن، ہنکیا نہیں سن، جسم کا کوئی بھی حصہ نہ ہو پاسبل ہے، لیکن سر نہ ہو گردن کا نہیں پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی باڈی آ جائے سمجھو نو کھڑتے دوڑتے ڈر کو، سر نہیں سکھا تو آتا ڈر کو دوڑتے کیا کیا آیا۔ جس طرح ہمارے اس جسم کے اندر سر کا مقام ہے، بغیر سر کے ہم پورے نہیں ہیں، اسی طرح اسلام میں نماز کا مقام ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کو نماز نہیں آتی ہے، اس کا دین بغیر سر کے باڈی کی طرح سے ہے۔ وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا تعلق اسلام سے ہے، اور اسے نماز نہیں مانتی؟ نماز فرض ہونے سے پہلے نماز سیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ 7 سال سے شروع ہے محنت نماز کی۔ کہیں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ 7 سال کے ہو جائے تو انہیں اسکول بھیجو، کانوینٹ بھیجو۔ اسے پیشاب کرنا بھی آتا نہیں، کانوینٹ بھیجتا ہے، ماں جا سیکھتا کو کون کی ایک انہیں نہ آیا گیا، پیشاب بھی کراتے سب بھی کراتے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ کی محبت سے، ماں باپ کی تربیت سے دور، فجر جا شام کو آتا ہوں، 3 برس کا بچہ، اس سے بدنصیبی اور کیا ہو سکتی؟ اسی لیے بچے بڑے ہو کر نافرمان ہو جاتے ہیں، وہ جذباتی تعلق جو ماں باپ کا بچوں کے بیچ میں ہونا چاہیے نہیں ہوتا، اس لیے کہ وقت گزرتا ہی نہیں ہے نا ان کے ساتھ میں۔ جب بچے کو شعور، وجدان، وہ سوچنے سمجھنے لگے، اسے چیزیں یاد رہنے لگے، تب اسے ماں باپ کی محبت دیکھنے میں آنا چاہیے۔ بچہ کب بڑا ہوتا ہے؟ 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اسے ہوش آتا ہے، اور جب سے ہوش آتا ہے وہ ماں باپ کو کیسے پاتا ہے؟ صبح کو گیا، شام کو ٹیوشن کے بعد 8 بجے آیا، آنے کو جنو پانی ڈال لے، کھا، بدلتا، کئی کو تو بیگی سنانا نہ، فجر بھیجنا نہ وہ محبت سے پیش آتے ہیں، نہ پیار و محبت ہے، وہ دیکھتے دیکھتے بڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی محبت نہیں ہوتی۔ اسلامی تربیت یہ نہیں ہے۔ مروا اولادکم، نماز کا حکم کرو جب 7 سال کے ہو جائیں۔ اب باپ کے بڑوں بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو نماز سکھائے، وقت وقت پر وہ نماز کو ساتھ میں لے کر آئے مسجد میں۔ 7 سال سے پہلے نہیں لانا چاہیے بچوں کو، ہمیں بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، 7 سے چھوٹے اگر بچے ہوں گے تو مسجد میں دوسروں کو وہ ڈسٹرب کریں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، پیشاب کریں گے، کیا کریں گے، نماز کے آگے سے گزریں گے۔ 7 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، کوئی اس سے مسٹیک ہو، غلطی ہو، ایک بار اس سے بتا دے تو وہ یاد رکھتا ہے۔ اس لیے 7 سال سے اسے مسجد میں لاتے رہنا ہے، 10 برس ہونے تک ساری نماز اسے آ جانا چاہیے، بالکل نماز کا ایک ایک مسئلہ اسے یاد ہو۔ نرسری میں کیا ہو، 1 سے Z تک کا بس ہو گیا، 1 برس میں A سے Z تک کا سکھ تو ہو گیا، کامیاب ہوا، اب اسے LKG میں ڈالا۔ نماز کا کوئی حساب نہیں۔ 7 سے 10 سال کے بیچ میں کوئی ماں باپ اگر اپنے بچوں کو نماز پوری طرح پڑھنا نہیں سکھاتے ہیں تو وہ ماں باپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ بچہ ان کو پکڑے گا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو چاہتا نہیں، بچہ کیا سکھاتا؟ کوئی اہمیت ہوگی، نماز ایک قیمتی چیز ہے، ضروری ہے، یہ جب تک نہیں آئے گا ہم اس پر فوکس نہیں کریں گے۔ سکھانے والے کون ہیں؟ ہوم ورک کو کرنے کے لیے ٹیوشن میں بیٹھا کو پیسے خرچہ کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو نماز سکھانے کے لیے کسی کو رکھنا ہے، یہاں پیسے نہیں، یہاں سب بھی فری میں ملنا۔ یہ جو ہماری کوتاہی ہے، یہ جو ہم جو سنسیئر نہیں ہیں، اگر اللہ کو ہم مانتے اور ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی تو ہمارا فوکس ان چیزوں میں ہوتا، آج نہیں ہے۔ اس لیے نہ ہمارے گھروں میں نماز ہے، اب نماز نہیں ہوگی تو برکت کہاں سے آئے گی، بھلے کیسے دور ہوں گے، کون کی کیا کی کرتے ہما کیا تو ہوتا کو مہینوں سے لوگ جاگ رہے ہیں، انہوں کرے سو نہیں، انہوں نہ کھویا سو کیا بھی نہیں، کون کی کیا کی کرتے ہمارا نشتم ہوتا ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر صاف خبر میں مارتا، یہ اللہ کے نبی کی سچی باتیں ہیں، یہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں کوئی جادو کرے نہ کرے، آپ پر کوئی اثر ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد اگر آپ نماز چھوڑتے رہے ایسا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا، آدمی وہ سوچ کر کھانپنے لگ جاتا ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ ہمارے نمازہ چھوٹتے ہیں، ہمیں کون بچائے گا، کیسے ہم قبر کے اندر جواب دیں گے، کسی کو فکر ہی نہیں۔ جب تک
اللہ کے لیے ہم کام کرنے والے نہیں بنیں گے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جب تک ہمیں اللہ کا خیال نہیں آئے گا ہماری زندگی میں چینج نہیں آئے گا۔ اسی لیے ایک خوشگوار، ایک اچھی، ہیپی اور گڈ لائف جو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، وہ اگر چاہیے تو ہمیں ہر کام سے پہلے اس کام کو شریعت کے حساب سے سیکھنا پڑے گا۔ کوئی بھی کام ہو، اور پھر اس کام کو اللہ کے لیے کرنا پڑے گا۔ یہ دو چیزیں جب ہمارے اندر آ جائیں گی ہماری زندگی حیاتاً طیبہ ہے، خوشگوار ہے، پیسفل ہے، کچھ نہیں ہوگا، ساری دنیا بھی کھڑی ہو جائے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کو ان کے چچا ابو طالب بڑا سپورٹ کرتے تھے۔ مشرک، وہ بھی مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن چونکہ بھتیجے ہیں ساتھ دیتے تھے۔ ان کی وجہ سے مکے کے بڑے بڑے مشرک جو ہے اللہ کے نبی پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، کیا تو کر تو بڑے سردار اور ایک دن پورے مکے والے آ کر ابو طالب سے کہنے لگے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے، یا تو آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ ہم جس کی پوجا کر رہے ان کے بارے میں کچھ نہ کہے اور اپنی دعوت چھوڑ دے، نہیں تو اب ہم خاموش نہیں رہنے والے ہیں، ہم آپ کا خیال نہیں کریں گے، یہ لاسٹ چانس ہے۔ انہوں نے بلا کر کے بات کی اللہ کے نبی سے کہ وہ تو ایسا کر رہے ہیں، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے چچا، آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھیں، دوسرے میں چاند لا کر رکھیں، پھر بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اس کام کو اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ اگر جب آپ کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں کوئی کام کرتے ہیں، ساری دنیا مخالف ہو، ذرہ ڈرنے کی ضرورت نہیں اور بندہ ڈرے گا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے ہر کام کو سیکھ کر شریعت کے مطابق کرنے والے اللہ ہمیں بنائے اور ہمارے ہر کام کے اندر اخلاص للہیت ہو۔ اللہ اس بات کی ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا